کے لیے میں گزارش کروں گا جناب محسن علی صاحب سے تشریف لائیں. بر محمد والے محمد صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ان دوستوں کو مبارکباد دوں گا جنہوں نے حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کی برسی کا پروگرام منعقد کیا. یقیناً یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے خصوصاً پاکستانی ملت کے اندر کہ جہاں پر حضرت امام خمینی اور یہ جو نظریہ ولایت و حکومت ہے یہ اس طرح سے اجاگر نہیں ہے جس طرح سے اس وقت عالم اسلام میں یہ اجاگر ہے. اب تھوڑا سا میں 5 منٹ لینا چاہوں گا صرف اس موضوع پر کہ بعض مومنین کی جانب سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ حضرت امام خمینی کی برسی کے پروگرام کیوں اتنی بڑی تعداد میں منعقد کیے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ بہت افسوسناک سوال ہے اور یہ سوال بذات خود یہ بتا رہا ہے کہ ہماری قوم اس عظیم ہستی سے، اس تاریخی ہستی سے کس حد تک آشنا ہے. میں اس سوال کے جواب کے لیے بہت طویل گفتگو یہاں پر ماشاءاللہ فاضل علماء موجود ہیں، وہ کر سکتے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ. لیکن میں چھوٹا سا آپ کی خدمت میں ایک کتاب کا انٹروڈکشن اور اس کا تھوڑا سا ٹیکسٹ آپ کو پڑھ کے سناؤں گا جس سے ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ حضرت امام خمینی کی ذات کون ہے. یہ جیسے ایک اصول ہے دنیا کا کہ اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ حق کدھر جا رہا ہے تو دشمن کے تیروں پر آپ نظر کریں. چنانچہ میں صرف ایک کتاب ہے اس کا تعارف اور اس کی چند ایک سطریں پڑھوں گا جس سے ہمارے ہاں جو لوگ ہیں ان کے اندر یہ واضح ہو جائے گا کہ امام خمینی کون تھے. ایک کتاب لکھنؤ سے شائع ہوئی جس کا عنوان تھا متفقہ فیصلہ، امت کا متفقہ فیصلہ، یعنی امت، یہ موضوع اس کا رکھا گیا کہ امت اکٹھی ہوئی ہے ایک فیصلے پر. اب وہ فیصلہ کیا ہے؟ اس کے رائٹر تھے مولانا منظور احمد نعمانی صاحب. مولانا منظور احمد نعمانی یہ لکھنؤ کے تکفیری جو گروپ ہے، آپ یہ سمجھ لیں کہ نہ صرف لکھنؤ میں بلکہ پوری دنیا میں یہ ان کے امام تھے، تکفیریوں کے امام. انہوں نے تقریباً 80 سال کی عمر میں، ان کے جب بندے کی ٹانگیں ہمارے محاورے میں قبر میں ہوتی ہیں اور اللہ توبہ کا وقت ہوتا ہے، انہوں نے 80 سال کی عمر میں ایک کتاب لکھی متفقہ فیصلہ، اور پوری دنیا میں یہ گھومے اور گھوم کر انہوں نے تشیع کے خلاف اپنے کج ذہن لوگ مفتیوں سے فتویٰ لیا کہ یہ کافر ہیں. تقریباً 225 صفحات کی یہ کتاب ہے. آج بھی یہ کتاب جو دشمن ہے ہمارا تکفیری وہ اسے شائع کرتا ہے اور یہ کراچی کے بنوری ٹاؤن سے بھی غالباً شائع ہو چکی ہے مجلوں میں اور کافی مرتبہ ری پرنٹ بھی ہوئی. ایون اس کے دنیا کی نے مختلف لینگویجز میں ٹرانسلیشنز بھی کروائی ہیں. اب میں آپ کو صرف اس کی 3 سطریں پڑھ کر بتاتا ہوں کہ یہ جو منظور احمد نعمانی ہے اس کو کیا ضرورت پیش آئی کہ 80 سال کی عمر میں اللہ توبہ کرنے کی بجائے یہ اپنی آخرت گندی کر رہا ہے اور ایک اسلام کے بہت بڑے فرقے کے متعلق جو اسلام کا سیاسی فرقہ ہے تشیع، اس کے خلاف کفر کے فتوے حاصل کر رہا ہے. چنانچہ یہ اپنی کتاب کے پہلے صفحات میں یہ لکھتا ہے کہ گزشتہ 4-5 سالوں میں مختلف ملکوں سے آنے والے خطوط سے اس عاجز کو معلوم ہوتا ہے کہ ایرانی انقلاب کے بعد سے شیعت ایک زندہ دعوت اور تحریک بن گئی ہے. یہ دیکھیں یہ دشمن کہہ رہا ہے. اب ہمارے ہاں جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ امام خمینی کی برسی کیوں ہو رہی ہے، یقین جانیں اس پہ افسوس ہونا چاہیے کہ سوال الٹ ہونا چاہیے کہ برسی کیوں نہیں منعقد ہو رہی، کیوں یہ شخصیت ہمارے معاشرے کے اندر وہ مقام نہیں حاصل کر سکی جو دشمن کو پتا ہے کہ وہ کس مقام پر ہے. آگے یہ لکھتا ہے کہ ایرانی حکومت کے سفارت خانے جہاں بھی ہیں وہ اب شیعت کی دعوت اور تبلیغ کے مرکز کے طور پر کام کر رہے ہیں. میں پورا نہیں پڑھوں گا، طویل ہے، آپ کو میں نے ریفرنس دے دیا ہے، جس کو چاہیے ہوگا اس کو فراہم بھی کر دیا جائے گا. بہت دلچسپ ہے، اس کے پہلے ابتدائی جو صفحات ہیں وہ بہت دلچسپ ہیں. اس میں یہ بارہا پوری تفصیل بیان کرتا ہے کہ میں فلاں افریقی ملک میں گیا، میں نے دیکھا وہاں پر ایرانی مبلغ آئے ہیں،
جو کافروں کو تبلیغ کر رہے ہیں اور کافر پھر اسلام قبول کر رہے ہیں، تشیع قبول کر رہے ہیں، یعنی کہ ان لوگوں کو جو اصل تکلیف ہوئی امام خمینی رضوان اللہ علیہ کی ذات سے، یہ ایک تکلیف ہے، یہ ذہن میں رکھیے، یہ ایک تکلیف ہے۔ تکلیفیں بہت ساری ہیں، اس میں سے ایک تکلیف جو دشمن ہے حسینیت کا، اس کو یہ ہے کہ تشیع زندہ تحریک بن گئی۔ میں قبلہ سے بھی گزارش کروں گا کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ دشمن سے ایسے الفاظ لکھوا لیتا ہے، ایسے کام کروا لیتا ہے جن کے اوپر ماننے والوں کو غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرعون کے گھر میں اپنے نبی کو پروان چڑھا دیا، اسی طرح یہ دشمن جو کہہ رہے ہیں کہ تشیع ایک زندہ تحریک بن گئی، یہ بہت بڑا لفظ ہے۔ اس کے اوپر اگر صرف پاکستانی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور صرف اسی تکفیری، اسی دشمن کی بات کو ہی اپنے پلے باندھیں کہ جس کا مشن ہے کہ خمینیت کو روکنا، تشیع کے دشمن کا مشن ہے خمینیت کو روکنا، اس کے مقابلے میں ہمارا بھی کچھ فرض ہونا چاہیے۔ ہم پر ان کے امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے بہت بڑے احسانات ہیں۔ مثلا آپ آج اور کچھ نہ کریں، کتابیں نہ پڑھیں، آپ صرف میڈیا پر ہی دیکھ لیجئے، اسرائیل کو دیکھیے، امریکہ کو دیکھیے، ادھر پاکستان میں دشمنوں کو دیکھیے، ان کو صرف ایک ہی شخصیت سے مسئلہ ہے، تشیع کو صرف ایک شخصیت سے، کیوں؟ جس کے متعلق ان کا بڑا تکفیری یہ تسلیم کر چکا ہے کہ جس نے زندہ کیا ہے تشیع کو۔ تشیع تو ہمارا تو ماننا ہے نا زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، لیکن کچھ آخر زندہ ہوا ہے۔ اب یہ ہمارا کام ہے اسے سمجھنا کہ ہم یہ سمجھیں کہ کس طرح سے زندہ ہوا، اور گزشتہ 1400 سال میں ہماری کیا چیز جو تھی وہ مہجور تھی، وہ مفقود تھی، اس کو آ کر امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے ایک مرتبہ زندہ کیا، جس کے متعلق آغا شفا شمشیری صاحب نے بھی تھوڑی سی گفتگو کی۔ جیسے غدیر پہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس پیغام کو آپ نے یہاں پر تک نہیں روکنا، یہ جو ولایت کا پیغام ہے کہ سیاست اور امامت صرف ایک کے پاس ہوگی، یہاں تک نہیں اس کو آپ نے روکنا، بلکہ آپ نے اس کو نسل در نسل منتقل کرنا ہے۔ منتقل کیوں کرنا ہے؟ تاکہ تشیع کے اندر خصوصاً اور پورے اسلام کے ذہن میں رکھیں کہ امام خمینی ٹھیک ہے وہ فقہی اعتبار سے شیعہ تھے، لیکن ان نے اسلام کا نام لیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ تاریخ میں جتنی حکومتیں قائم ہوئی ہیں، خصوصاً نام نہاد مذہبی حکومتیں، اس میں مائنورٹیز کو بہت زیادہ ان پہ ظلم و ستم برپا کیا جاتا ہے۔ مثلاً آپ ادھر بر صغیر میں جانتے ہیں مغل حکومت قائم ہوئی، قاضی نور اللہ شوستری رحمۃ اللہ علیہ شہید ثالث کو ان نے کس طرح سے درے مارے، کس طرح سے ہماری کتب پر وہ پابندی عائد کرتے تھے، کیا کرتے تھے۔ خصوصاً آج ہمارے ملک میں بھی دیکھ لیجئے، چند سال قبل بھی نہج البلاغہ پر پابندی لگانے کی تحریک اٹھی ہے اور معاملات خراب ہوئے۔ یعنی کہ کیا کیا جاتا ہے کہ جو مائنورٹیز ہیں ان کو دبایا جاتا ہے۔ مصر کے اندر آپ چلے جائیں، مصر کے اندر عثمانی حکومت ہے، عثمانی حکومت کے اندر دیکھیں باقاعدہ جو مائنورٹی تھی تشیع، اس کے خلاف فتوے دیے جاتے تھے، بڑی بڑی کتب لکھی جاتی تھی۔ ایون اگر میں تھوڑا سا اس کو بیان کروں تو میرے خیال میں کوئی کسی کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایران میں جو صفوی حکومت قائم ہوئی ہے، ہمارے اپنے شیعہ علماء نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ انہوں نے بھی شیعت کے لباس کے اندر، کیونکہ وہ شیعہ حکومت نہیں تھی، اس کے پاس اتھارٹی نہیں تھی، بادشاہ تھے، لیکن نے استعمال کرتے ہوئے کیا کیا، انہوں نے مائنورٹی پہ ظلم کیا۔ انہوں نے یعنی سب ظلم کرتے آئے ہیں۔ جب بھی مذہب کے نام پر حکومت قائم ہوئی، یہ فقط عالم اسلام کی پہلی امامی، علوی، حسنی اور حسینی اور کربلائی حکومت تھی امام خمینی کی، جس نے آ کر کیا کہا، اس نے کہا کہ لا شرقیہ ولا غربیہ، کہ ہم نہ شرقی ہیں نہ غربی ہیں۔ انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ تم شیعہ سنی آپس میں لڑ رہے ہو کہ ہاتھ باندھنے ہیں، ہاتھ کھولنے ہیں، جبکہ تمہارا دشمن تمہارے ہاتھ کاٹنے کے اوپر پلاننگ کر رہا ہے۔ تو امام خمینی کہ یہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سسٹم ہے ہمارا، یہ ہمارا نظریہ ہے کہ اگر آپ کی حکومت قائم ہوگی تو آپ نے ان کی طرح نہیں سوچنا، آپ نے ظلم و ستم نہیں کرنا، آپ نے مائنورٹی پہ ظلم و ستم نہیں کرنا۔ آپ آج دیکھ لیجئے، یہ ہمارے پاکستان میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کئی واقعات ہوئے کہ ایک جو ہمارے بریلوی برادران ہیں وہ سعودی عرب کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے اس طرح سے، اور کافی سخت نظریہ رکھتے ہیں اس پر۔ مزے کی بات ہے کہ انہوں نے بھی سعودی حکومت کی، سعودی عرب کے جو فقہ اس کے اوپر کفر کے فتاوا باقاعدہ شائع کیے ہیں۔ آپ یہ اسلامی جو مدنی چینل والے ان کے آپ بک سٹال پہ جائیں، آپ کو کتاب بھی وہ دے دیں گے جس کا حسام الحرمین نام ہے۔ موضوع یہ ہے کہ فتویٰ ان کے اوپر
وہ کیا کرتے ہیں، وہ حرم میں جا کر اپنی بعض کا الگ جماعت قائم کر لیتے ہیں. ان کو وہاں پر بعض کا پھر مار بھی پڑتی ہے اس کام کے اوپر کہ آپ حرم میں کھڑے ہوئے اور آپ حرم کے جو پیشے امام ہیں ان کی جگہ آپ الگ سے اپنی جماعت کھڑی کر رہے ہیں. آپ دیکھیں وہ حرم والوں کا ہمارے متعلق کیا نظریہ ہے، لیکن ہمارا فکر انتقامی فکر نہیں ہے، انتقامی جذبہ نہیں ہے. ہمارے مراجع حضرت آیت اللہ عظمہ مکارم شرازی کا فتویٰ تو اس حقیر نے پڑھا ہے. جب مجھ سے پوچھا گیا کہ وہ تو یہ کہتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے، انہوں نے کہا کہ آپ نے پھر بھی ان کے پیچھے ہی جا کر نماز پڑھنی ہے، الگ سے جماعت آپ نے نہیں بنانی. بنیادی طور پر یہ ہمارا نظریہ ہے اتحاد کا، اور جو چاہے ہمارا دشمن تکفیر کرے، چاہے ہمارا دشمن کچھ بھی کرے، یہ الہی حکم جو اتحاد ہے اس پر امام خمینی رضوان اللہ علیہ ہمیشہ وہ کاربند بھی رہے، اور انہوں نے پریکٹیکلی اس کو ثابت بھی کیا. اور یہی پیغام ہے انقلاب کا کہ آپ نے جہاں پر بھی رہنا ہے آپ نے سب کے ساتھ مل جل کر رہنا ہے، اور کسی کو ہم نے یہ موقع نہیں دینا کہ ہم فتنہ اور فساد اور تکفیر کی جانب بڑھیں. اور آخر میں جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ نے امام خمینی کی شخصیت کو سمجھنا ہے تو ایک طریقہ کار یہ کہ آپ دشمن کو پڑھیں. دشمن کیا کہتا ہے، مثلا آپ سپاہ صحابہ کی کتب کو پڑھیں، آپ کو بہت واضح طور پر نظر آ جائے گا کہ ان کے تیر کہاں پر جا کر لگ رہے ہیں. اور پھر ہم سب اپنا فیصلہ کریں کہ آیا ہم ان تیروں کو سپورٹ دے رہے ہیں، ہوا دے رہے ہیں کہ اڑتے ہوئے جائیں وہاں پر، یا ہم ان کے مقابلے میں آخر ہماری بھی کوئی ذمہ داری ہے کہ ہماری اتنی بڑی ہستی، اتنی بڑی شخصیت جنہوں نے اتنے بڑے نظریے کو احیا کیا ہے، ہم اس کا حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں. تو میں اسی پر ہی اپنی بات کا، اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا، اور آغاز سے خصوصاً التماس کروں گا کہ دشمن کا یہ جو الفاظ ہیں کہ تشیع کو زندہ تحریک کر دیا، اس کو لازمی سمجھائیں اس قوم کو جس میں شکوک و شبہات بدقسمتی سے بھر دیے گئے ہیں. ایک عدد سورہ فاتحہ حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ اور تمام مرحومین اور شہدائے ملت کے لیے. بسم اللہ.